أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مبارک مہینہ اب ختم ہونے کو ہے. کل شروع ہوا تھا اور آج الحمدللہ آخر کو پہنچنے والا ہے. اگر اس رمضان کے گزرنے کو دیکھا جائے تو اسی سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری عمر کتنی ہے. جو گزر گئی وہ کتنی ہے اور جو باقی ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے. ایک تو نارمل عمر کی بات ہے کہ ہماری 60 یا 70 سال کے درمیان عمر ہوتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہوتی ہیں. یہ ہے نارمل عمر. اگر آج کی موجودہ تیز رفتار زندگی کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات بھی اب نہیں رہی. گھر سے نکلے تیار ہو کے دفتر جا رہے ہیں اور پتہ نہیں واپس آئیں گے یا نہیں. گاڑیاں، ٹریفک حادثات، ایکسیڈنٹ کچھ اس انداز کے آج کل ہو رہے ہیں کہ آپ کے علم میں ہوگا لاکھوں لوگ صرف ایکسیڈنٹ کے نتیجے میں روزانہ مارے جا رہے ہیں. زندگی بہت تھوڑی ہے اور اس تھوڑی سی زندگی سے ہمیں کچھ نہ کچھ کما لینا چاہیے. عشرہ اخیر شروع ہوا تھا، وہ بھی اب آج 28واں روزہ ہے. پیچھے کیا بچا؟ ایک دن. آج کے دن کو چھوڑ کر ایک دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مہینہ اس طرح ہوتا ہے. آپ نے 3 مرتبہ یہ کیا 30 ہو گئے، اور دوسری مرتبہ دوبارہ 2 مرتبہ کر کے تیسری مرتبہ ایک انگوٹھا دبا دیا تو کتنے ہو گئے؟ 29. فرمایا نحن قوم، ہم وہ قوم ہیں جو پڑھے لکھے نہیں اتنے. ہمارا حساب انگلیوں پہ ہو جاتا ہے. نہ انگریزوں کی طرح ہمارے یہاں 31 ہیں، نہ 28 ہیں، 29 یا 30، اور نہ ہی پنجابی مہینوں کے یہاں ان کی طرح 32 ہیں. 32 دن بھی آپ کو معلوم ہوگا نا. پنجابی جو ساون، ہاڑ، جیٹھ، ساون کچھ مہینے اسلام کے ہیں، ان میں ایک مہینہ 32 دن کا بھی ہوتا ہے. اسلامی مہینے صرف 29 یا 30، اور اگر 29 کریں تو اب ایک دن باقی رہ گیا، اور اگر 30 کرتے ہیں تو 2 دن باقی. جس رفتار سے یہ مہینہ گیا ہے اسی رفتار سے ہماری زندگی بھی چل رہی ہے. کس وقت اس بلبلے سے پانی نکل جائے کوئی نہیں جانتا. اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ موقع دیا ہوا ہے کہ اس عشرہ اخیر کا بھی ابھی تھوڑا سا حصہ باقی ہے.
گزشتہ جمعہ میں نے ایک فقرہ ذکر کیا تھا عربی کا کہ کچھ مہینہ چلا گیا، بلکہ اکثر مہینہ اکثر ہو ذہب، زیادہ مہینہ جا چکا ہے اور باقی ذہب ہے، اور ذہب گیا اور ذہب سونا، زیادہ مہینہ چلا گیا ہے اور جو بچ گیا ہے یہ بھی سونا ہے، کیونکہ یہ عشرہ اخیر کے 2 دن ہیں یا 1 دن ہے۔ اگر کسی سے کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو ان دنوں میں تھوڑی سی محنت کر لے، تھوڑی سی توجہ کر لے، اللہ رب العزت سے کچھ مانگ لے، اللہ کے سامنے کچھ عبادت پیش کر کے اس سے مانگ لے، ابھی وقت باقی ہے۔ اور خاص طور پر اگر کوئی آدمی آج بھی توبہ تائب ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پہلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اس طرح پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ رمضان کے مبارک مہینہ کی ان گھڑیوں میں ابھی ہمارے پاس یہ موقع باقی ہے کہ ہم انہی گھڑیوں میں توبہ طائب ہو جائیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ سے نا امید تو کبھی بھی نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کافر نا امید ہوتا ہے، مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ اگرچہ 28 دن گزرنے کو ہے لیکن ابھی کافی سارا وقت ہمارے لیے باقی ہے۔ توبہ کے لیے وقت کتنا چاہیے؟ توبہ کے لیے چند لمحات چاہیے۔ اپنے پچھلے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے، کیا اس کے لیے مہینہ چاہیے؟ لمحات کی بات، جو گناہ کرتا آ رہا ہے ان کو ابھی چھوڑ دے، 1 لمحہ کی بات، اور آئندہ کوئی بھی ایسا گناہ کرنے کا ارادہ نہ کرے، بلکہ عزم بالجزم کر لے کہ آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ 3 لمحے کی ساری بات ہے اور ابھی ہمارے پاس وقت کافی سارا باقی ہے۔ اس تھوڑے سے وقت سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو کام لمحات میں ہو جاتا ہے، ہمارے پاس تو ابھی 2 دن یا 1.5 دن باقی ہے، 1.5 دن 2 دن یا بلکہ کہنا چاہیے 2.5 دن۔ اس وقت سے فائدہ اٹھائیے، اللہ رب العزت کے حضور پیش ہو جائیے اور اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیجئے۔ اللہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ اللہ نے اس آدمی کو معاف کر دیا جس نے 100 قتل کیے تھے، حدیث مشہور ہے نا، آدمی نے 100 قتل کیے، 99 کر کے ایک صوفی صاحب کے پاس بیٹھ گئے اور کہا، حضرت کیا میری توبہ ہے؟ یعنی میں اگر توبہ کروں تو اللہ توبہ قبول کر لے گا؟ جاہل آدمی، شکل میں دیندار، اور ہمارے یہاں معروف ہے، داڑھی دیکھی تو کہا کہ مولوی ہوگا۔ مولوی یا صوفی یہ 2 نام تو ہم فوراً دے ہی دیتے ہیں۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ یہ کوئی دیندار صوفی، دیندار عالم، کوئی پتہ نہیں کیا پڑھا لکھا ہوگا۔ وہ جاہل آدمی تھا لیکن دیندار تھا۔ کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہے؟ اوہ تم نے 99 قتل؟ اس نے تلوار نکالی اور کہا جہاں 99 ہوئے ہیں آج سنچری پوری ہونے دو۔ اسے بھی قتل کر دیا۔ آگے گیا، واسطہ کسی عالم دین سے پڑ گیا، کیا میری توبہ ہے؟ کہا کہ تیرے لیے قیامت تک اور تیری موت تک اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، آج بھی توبہ کر لو۔ اسی وقت توبہ کی اور اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا۔ بخشنے کے لیے اللہ رب العزت نے کیا طریقہ اختیار کیا، تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں واقعہ کہ اس حصے پر نیک علاقے کی طرف جا رہا ہے، برا علاقہ چھوڑ رہا ہے جہاں اسے 99 قتل کرنے پڑے۔ کوئی وہ ایسا اچھا علاقہ تو نہیں ہوگا نا۔
جس علاقے میں 99 قتل کرنے پڑے یقیناً وہاں فساد، لڑائی جھگڑے عام ہوں گے۔ اس عالم نے اس نیک انسان نے اسے ہدایت کی کہ یہ علاقہ چھوڑ دو، کسی ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں نیک لوگ رہتے ہیں، تاکہ تمہیں بار بار اتنے گناہ کرنے ہی نہ پڑے۔ اس نے وہ علاقہ چھوڑا، دوسرے علاقے کی طرف جانے کا ارادہ کیا، راستے میں موت آ گئی۔ موت کا تو کوئی وقت ہی نہیں ہے نا۔ اللہ رب العزت نے اسے بخشنا ہے، دیکھیں اس کی قسمت کیسی ہے۔ ابھی اس نیک علاقے تک پہنچنے میں فاصلہ زیادہ ہے، اور جہاں سے نکلا ہے وہاں فاصلہ کم ہے، یعنی ابھی اس کی کیا کہیں کہ گیند اسی طرف جا رہی ہے جہاں سے وہ نکلا ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا، اس علاقے کی زمین کو حکم دیا تو لمبی ہو جا، اس علاقے کی زمین کو حکم دیا کہ تو سکڑ جا۔ ناپا گیا تو وہ نیک علاقے کی طرف زیادہ جا چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو 100 قتل معاف کر دیا۔ ہم تو الحمدللہ اتنے بڑے قاتل، اتنے بڑے فاسق، اتنے بڑے فاجر بھی نہیں ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو جائیے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ 100 قتل کرنے والے کو جو معاف کر سکتا ہے ہمیں بھی معاف کرتا ہے، اور ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے۔ ہماری ایک مشکل یہ ہے کہ ہم دعا مانگتے ہوئے بھی اندر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کا انداز بتایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ کو پکارو اور تمہیں یقین ہو کہ میری یہ دعا قبول ہوگی۔ دعا کی قبولیت کا یقین دل میں رکھ کر دعا مانگو، یہ نہیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ قبول بھی کرے گا۔ اس مبارک مہینے کی آخری گھڑیوں میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے، کوئی سنت کے مطابق عمل ہو تو وہ کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک عمل ہے جو سنت سے ثابت نہیں، قرآن سے، حدیث سے، خلفائے راشدین سے، ائمہ اربعہ سے، کسی سے بھی ثابت نہیں، لیکن آج کے دن وہ عمل کیا جاتا ہے۔ یاد ہے کسی کو؟ آج کے دن قضاء عمری پڑھی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جمعہ اور عصر کے درمیان جو یہ وقت ابھی چل رہا ہے، اس میں 5 نمازیں، یعنی 5 نمازوں کے فرض، فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے ساتھ وتر لگا کے پڑھ لو، اور اس کے بعد 4 رکعتیں پڑھو، تمہاری پچھلی ساری عمر کی نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ جن مولویوں نے یہ نسخہ گھڑا ہے، کیا لوگوں کو بے دین یا عبادت سے دور کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں؟ کیا ضرورت ہے سال بھر نماز پڑھنے کی؟ سال کے بعد جمعۃ الوداع کے نام، ہم نے جمعۃ الوداع نام رکھا ہے، جمعۃ الوداع آیا، یہ 15-20 رکعتیں پڑھ لیں اور جان چھوٹ گئی۔ ہمارے مولوی حضرات ہی ہمیں نمازوں سے بھگا رہے ہیں۔ ایسی کوئی قضاء عمری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز ثابت نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو پتہ نہیں کون سی جنت میں لے جانا چاہ رہے ہیں۔ سنت کے مطابق جو اعمال ہیں وہ سر انجام دیں۔ ان دنوں میں ہمارے لیے جو سنت سے ثابت اعمال ہیں، ان میں سے ایک عمل آج سمجھے کہ شروع ہو گیا، اور وہ ہے صدقۃ الفطر۔ صدقۃ الفطر کی ادائیگی بعض لوگ 1 مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، یعنی عید سے 1 مہینہ رمضان شروع ہوا، کچھ لوگوں نے مانگنا شروع کر دیا، کہا کہ بھائی فلاں بیمار ہے، فلاں مریض ہے، ہماری جمعیت ہے، ہماری انجمن ہے، ہماری ایک فلاں ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ صدقۃ الفطر کب دیا کرتے تھے؟ جب عید میں 2 یا 1 دن رہ جاتا، 2 یا 1 دن صرف۔ اور صدقۃ الفطر اصلاً واجب کب ہوتا ہے؟ اصلاً واجب ہوتا ہے فجر عید الفطر کے یوم العید الفطر، عید کے دن کی فجر سے لے کے
نماز ادا کرنے تک، یہ ہے اصل وقت۔ اب اس وقت میں ہم اپنے کپڑے بدلیں گے یا فقیروں کو تلاش کریں گے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے، صحیح بخاری میں یہ بات موجود ہے کہ صحابہ اکرام 1 یا 2 دن پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتے تھے، اور وہی معاملہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے اپنا صدقہ فطر جو ہے وہ ادا کر دیا کریں۔ لیکن اگر کوئی انجمن جسے آپ جانتے ہیں، جسے آپ اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ نیک قابل اعتماد لوگوں کی ہے، کام کرنے والے لوگ ذمہ دار ہیں، دیندار ہیں، امانت دار ہیں، اور وہ مہینے کے دوران جب بھی کہے کہ ہم نے اکٹھے کر کے عین وقت پر یعنی عید سے 1 یا 2 دن پہلے فقراء و مساکین تک پہنچانے ہیں، اگر کوئی آدمی آپ کے ساتھ یہ بات کرتا ہے اسے آپ رمضان کے کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسے ہی جمع کر کے پیسوں کو آگے پیچھے کرنے کے چکر میں ہوتا ہے تو اس کے ہتھے بالکل نہیں چڑھنا چاہیے، یہ فطرانہ فرض ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرض قرار دیا، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فطرانے کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الاعلی 30ویں سپارے کی سورت، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ قد افلح، نجات پا گیا، فلاح پا گیا وہ شخص کون؟ من تزکا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحیح ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ الفطر کے بارے میں ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے زکوٰۃ الفطر ادا کر دی وہ فلاح پا گیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اللہ کا ذکر کیا، تکبیریں کہیں، اور فصلی، نماز پڑھی، نماز عید ادا کی۔ گویا کہ صدقہ فطر، تکبیرات عید اور نماز عید تینوں کام ان آیتوں میں، 2 آیتوں میں موجود ہیں، سورۃ الاعلی کی آیت نمبر 15 اور 16، 14 اور 15، ان دونوں آیتوں میں یہ ذکر موجود ہے۔ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کرام کہتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر۔ صحیح بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر فرض کی۔ عام سا نہیں ہے کہ نفل ہے، دے دیا نہیں دیا، یا جیسے چاہے دے دیا۔ دینے کا انداز، جیب میں 4 پیسے ڈالے، عیدگاہ کے پاس گئے اور وہاں کوئی آدمی ملا تو اسے پکڑا دیے، جان چھوٹی۔ ہم عبادت کو بھی جان چھڑانے کے انداز میں ادا کرتے ہیں۔ مستحق آدمی تلاش کیجئے، اس کے لیے آپ کو 4 قدم چل کے بھی جانا پڑے تو جائیے، اگر آپ کو تھوڑا سا خرچہ کرنا پڑے کیجئے۔ یہ زکوٰۃ الفطر فائدہ کیا دے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ یہ زکوٰۃ الفطر مطہرہ طہرتن للصائم من الرفث من اللغو والرفث، طہرتن للصائم من الرفث من اللغو والرفث، یہ روزے دار کو جو اس سے زبان سے یا کسی طرح سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ، غلطی، کوتاہی روزے کی حالت میں ہو جاتی ہے، اس زکوٰۃ الفطر کے ذریعے اللہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ اور ایک روایت میں تو یہاں تک کہ روزہ لٹکا رہتا ہے، آسمان و زمین کے درمیان لٹکا رہتا ہے، جب تک آدمی یہ صدقہ فطر ادا نہ کرے یہ قبول نہیں ہوتا۔ اتنا اہم کام، اتنی اہم سنت بلکہ فریضہ، جسے ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کے کنارے میں جا کے ہم نے دیکھا کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے، ان کو دے دو۔ اور اگر کبھی اتفاق سے بلدیہ والوں نے وہاں سے عیدگاہ میں لوگوں کو وہاں سے ہانک دیا تو اب کیا کریں گے؟ واپس آ جائے نا، عید پڑھنے تک پیسے جیب میں ہیں۔ اب ان پیسوں کا وہ نام نہیں رہا جو عید سے پہلے ادا کرنے کی وجہ سے ہوتا۔ پہلے ادا کرنے کا فائدہ یہ ہوتا کہ گناہ، کمی، کوتاہی جو روزے میں ہوئی معاف ہو جاتی، اور طعمۃ للمساکین،
اور مسکینوں کے لیے کھانا بن جاتا، مسکینوں کے لیے ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے کچھ وقت مل جاتا انہیں، 1 یا 2 دن پہلے نکالیں گے تو کوئی آدمی خرید سکتا ہے نا۔ 1 یا 2 دن کافی ہیں، کسی نے جوتا خریدنا ہے، کسی نے کپڑا خریدنا ہے، کسی نے کوئی شکر چاول خریدنے ہیں، اس کے لیے کافی ہیں۔ بلکہ گندم، جو، جوار، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں بتائی ہیں وہ ہیں ساعن من تمر، کھجور کا 1 سا۔ سا کتنا ہوتا ہے؟ 2.25 2.5 3 کلو۔ یہاں عموماً سعودی عرب میں آپ کسی سے 2.25 2.5 نہیں سنیں گے، اس سے پوچھیں کہ سا کتنا ہے؟ 3 کلو۔ صدقہ فطر کتنا ہے؟ 3 کلو۔ اور آپ کو 3 کلو کے پیکٹ ملیں گے، بنے بنائے، چاول کے، گندم کے، فلاں کے، کھجور کے، کیونکہ ان کے یہاں تھوڑی کمی بیشی جو ہے نا وہ اس میں نہیں آتے کہ 1.25 کریں گے، 1.5 کریں گے، 2.5 کریں گے، 3 کلو۔ 3 کلو 1 سا۔ اور پھر بعض لوگوں نے جو ہمارے یہاں سا کو طے کر دیا کہ 2.25 کلو ہے، کسی نے کہا کہ 2.5 کلو ہے، کسی نے کہا 3 کلو، یہ طے کرنا ویسے بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ 1 سا جو ہے وہ وزن کا پیمانہ نہیں ہے، سا ناپنے کا پیمانہ ہے۔ جیسے یہ 2 ہاتھوں کا بک ہے، یہ آدھا، 2 مرتبہ ڈالیں گے تو آدھا سا ہے، 4 مرتبہ ڈالیں گے تو 1 سا مکمل ہو گیا، 4 مد۔ اب اندازہ کیجئے کہ اس میں کیا جو کھجور آئے گی اس کا وزن بھی اتنا ہی ہوگا جتنا گندم کا ہوگا۔ ایک وقت میں سا کا وزن 3 کلو ہو سکتا ہے، ایک میں 2.5 ہو سکتا ہے، ایک میں 1.25، ایک میں 2.25۔ لہذا بہترین شکل یہی ہے کہ 3 کلو رکھیں اور اپنے روزے کو پاک کرنے کے لیے اور فقراء مساکین کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے ساعن من تمر، کھجور کا 1 سا، اور ساعن من شعیر یا جو کا 1 سا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ایک اچھی غذا شمار ہوتی تھی۔ آج تو یہ گھوڑوں کو ڈالتے ہیں نا، آج جو کوئی نہیں کھا رہا آپ میں سے، گھوڑے کھاتے ہیں، اونٹ کھاتے ہیں، بکریاں کھاتی ہیں۔ لہذا شعیر کی طرف بھاگنے کی بجائے کھجور کی طرف آئیے، یا پھر فرمایا کہ ساعن من طعام، جو کسی علاقے کا کھانا ہے اس میں سے 1 سا، اور ساعن من زبیب، منکہ، یہ خشک انگور جو ہے، سفید منکہ معروف ہے، اور ساعن من زبیب یا 1 منکے کا سا۔ مختلف چیزوں میں سے جو جس علاقے میں غذا ہے اس کا 1 سا نکالنا ہے، اور اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساعن من تمر و ساعن من شعیر اور ساعن من زبیب اور ساعن من عقد۔ ایک لفظ عقد ہے، پنیر، وہ بھی میرا خیال ہے آج کل ہماری غذا نہیں ہے نا، پنیر خشک۔ عقد جو ہے وہ دہی کو جیسے سکھا لیا جائے، تھوڑا تھوڑا کھٹا بھی ہوتا ہے، اور جیسے گڑ سخت ہوتا ہے، دانتوں کے ساتھ زور سے کاٹنا پڑتا ہے، میرا خیال ہے کہ پنیر اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ ہمارے جیسے کمزور دانت والے پنیر کھا ہی نہیں سکتے۔ وہ چیز دیجئے جو کسی علاقے میں کھائی جاتی ہے اور آسانی سے کھائی جاتی ہے۔ پنیر کو چھوڑ دیجئے، شعیر کو چھوڑ دیجئے، جو جانوروں کو کھلائیے، اور پنیر جو ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیجئے کیونکہ وہ بہت سخت ہے۔ غذا کا کام دیتا ہے لیکن اس کے لیے دانت بھی لوہے کے چاہیے۔ لہذا جو چیزیں معروف ہیں ان میں سے 1 سا نکالنا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا۔ کس نے نکالنا ہے؟ العبد والحر، آزاد کو بھی دینا ہے، غلام کو بھی دینا ہے۔ الصغیر والکبیر، بڑے کو بھی دینا ہے، چھوٹے کو بھی دینا ہے۔ اور الذکر والانثی، مذکر کو بھی دینا ہے، مؤنث کو بھی دینا ہے۔ صغیر کبیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے چھوٹے بچوں، حتیٰ کہ حمل کی حالت میں جو جنین ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں بچہ، اس کا بھی فطرانہ ادا کیا کرتے تھے۔ وہ فرض تو نہیں ہے جنین کا یا پیٹ کے بچے کا فطرانہ فرض نہیں،
لیکن وہ ادا کر دے کوئی آدمی، چونکہ بچہ پیٹ میں ہے، سانس لے رہا ہے، گھر کے اندر بچے کی ماں موجود ہے، بہتر ہے کہ اس کا بھی فطرانہ ادا کر دیں، ثواب ہوگا۔ اللہ رب العزت کے یہاں آپ کے لیے بہترین اس سلسلہ میں ثواب کے ذرائع موجود ہیں۔ یہ ایک ہے ان دنوں کا عمل۔ آج شروع سمجھے ہو گیا، 29 ہوں گے تو یہ 28 29 2 دن 30 ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ 2 دن قبل صحابہ کرام کہا کرتے تھے کننا نخرج، ہم نکالا کرتے تھے زکوٰۃ، کانو یؤتون قبل الفطر بیوم و بیومین، صحیح بخاری میں 2 دن یا 1 دن پہلے صحابہ کرام یہ زکوٰۃ الفطر نکالا کرتے تھے۔ اور ایک اجتماعی طریقہ یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ مختلف انجمنیں لے جاتی ہیں، مختلف ادارے لے جاتے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہاں مثال کے طور پر ادارے لے کے کوئی نہیں ہے، آپ کے پاس مانگنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، آپ کے تقبہ مبرۃ الاحسان ہے۔ اسپائسی ہوٹل جس کا پہلے نام کچھ اور تھا، اچھا سا نام تھا، لاسانی ہوٹل، آج کل اس کا نام اسپائسی کر دیا گیا ہے۔ اس کی طرف جا رہے ہو تو رائٹ ہینڈ پر لاسانی ہے اور لیفٹ ہینڈ پر مبرۃ الاحسان ہے، انجمن ہے ذمہ دار لوگوں کی۔ گزشتہ جمعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ ہماری اس مسجد کے امام و خطیب جو ہیں اس انجمن کے مدیر ہیں، ذمہ دار قسم کے لوگ ہیں، اپنا فطرانہ وہاں جمع کرائیے۔ اور اگر کوئی اپنے علاقے میں بھیجنا چاہتا ہے، یہاں اسے کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آیا، انجمن میں وہ جاتا نہیں، مبرۃ الاحسان میں پہنچتا نہیں، اپنے علاقے میں بھی فطرانے کا پیسہ بھیج سکتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اپنے ملک میں بھیج لوں، تو انہوں نے کہا بھیج لوں، امید ہے کہ انشاءاللہ قبول ہوگا۔ یعنی آپ کے ملک میں تو فقراء مساکین ہیں، ان کو بھیج دیں، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ تو اس طرح پہلا کام یہ کہ فطرانہ دیں، فطرانے کی مقدار، فطرانہ کن کو دینا ہے؟ مساکین۔ وہ پہلے نمبر پر ہمارے روزے کی پاکیزگی کا سبب، اور دوسرے نمبر پر یہ تومتن للمساکین، لوگوں کے لیے کھانا۔ اب مساکین کا لفظ آیا ہے، عموماً کہا جاتا ہے کہ جو زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں سورہ توبہ کی آیت 160 میں، وہی اس زکوٰۃ الفطر کے بھی مصارف ہیں، لیکن روایت یا حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس کو فقراء مساکین تک رکھا جائے۔ فقراء مساکین اپنی روٹی کا انتظام کر لیں، کپڑے کا انتظام کر لیں، جو انتظام انہوں نے کرنا ہے وہ کر لیں۔ اور فقراء مساکین 2 لفظ ہیں، دونوں کا معنی بعض اہل علم نے کہا کہ ایک ہی معنی ہے، فقیر کو مسکین اور مسکین کو فقیر کہتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، نادار، یعنی جو خالی ہاتھ ہے۔ ایک ہوتا ہے تنگ دست اور ایک ہے نادار۔ نادار جس کے پاس کچھ بھی نہیں، بیچارہ بھوکا مر رہا ہے، یہ ہے فقیر۔ اور مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ ہے، کوئی کام لگا ہوا ہے، کوئی چھوٹی موٹی سروس کر رہا ہے، کوئی چھوٹی موٹی دکانداری ہے، لیکن اس کی آمدنی اتنی ہے کہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ آمدنی بھی ہے، اخراجات پورے نہیں ہو رہے، تو یہ کیا بات ہے؟ بھئی ایک آدمی نے اچھے وقت میں 2 شادیاں کر لی، اچھا وقت تھا، 2 شادیاں کر لی، دونوں میں سے 2 4 بچے ہیں، اور وقت ایک سا نہیں رہتا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ نے فرمایا کہ ہم لوگوں میں دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں، آج فقیر کل امیر، پتہ نہیں کس وقت دن بدل جائیں گے۔ دن بدلے، اب وہ 8-10 لوگوں کی روٹی نہیں کما پا رہا، کام کرتا ہے، چھوٹا موٹا کاروبار بھی ہے، لیکن اتنے لوگوں کے لیے کمائی اس کی کافی نہیں ہوتی۔ یہ ہے مسکین، اس کو دو، فقیر کو دو، مسکین کو دو۔ اب دوسرے جو 6 ہیں، 8 میں سے 6 دوسرے مصارف ہیں، ان کو اس موقع پہ اگر آپ اگنور کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔
اب اس کے بعد صدقۃ الفطر کی یہ عبادت آپ نے کر لی، اور جو میں نے شروع میں آیت پڑھی ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اب باری آ جائے گی چاند رات، چاند نظر آ گیا 29 کا یا 30 کا، 29 کا نظر آ جائے تو بڑی خوشی، 29 کا نظر آئے تو بڑی خوشی، ایک روزہ کم ہو گیا، آج سے ہماری عید شروع ہو گئی۔ اور 30 کا ہو تو پھر کہتا آج تو نظر آنا ہی تھا نا۔ اب وہ ایسے جیسے اب چاند کا نظر آنا مجبوری بن گئی ہے کوئی، اس وقت بڑی لاپرواہی سے آج تو نظر آنا ہی تھا بھائی، 30 تو ہو گئے نا، یعنی کوئی خوشی نہیں پھر رہتی وہ جو پہلے دن والی ہوتی ہے۔ جیسا بھی ہے، جس دن بھی چاند نظر آئے اسی دن چاند کے نظر آتے ہی نماز مغرب کے بعد تکبیرات شروع کریں۔ اور تکبیرات کیا ہیں؟ بڑی معروف ہیں، اسپیکروں میں پڑھی جائیں گی، اس دن آپ چاروں طرف سے سنیں گے، اسپیکر چاہے بند ہیں لیکن تکبیرات کے لیے پھر کھل جائیں گے انشاءاللہ، اذانوں کے لیے کھلے ہیں، اقامت کے لیے کھلے ہیں۔ تکبیرات میں مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے، اس میں ہے اللہ اکبر کبیرہ، یہ 3 ہی لفظ ہیں بس، اللہ اکبر کبیرہ، مختصر ترین۔ اور جو تھوڑی لمبی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ایک تیسری ہے، اس میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ اللہ اکبر 3 مرتبہ، ایک میں 2 مرتبہ اور ایک میں کل 3 لفظ ہیں۔ یہ پکا لیں اچھی طرح، جیسے ہی چاند نظر آئے مغرب کی نماز پڑھیں اور یہ تکبیریں پڑھنا شروع کر دیں، جہاں جہاں جائیں، جہاں اٹھیں بیٹھیں یہ تکبیر پڑھتے رہیں۔ اور جس وقت امام خطبہ دینے کے لیے سامنے آ جائے تو تکبیر پڑھنا بند کر دیں، اس تکبیر کا یہ وقت ہوگا۔ اور اسی طرح ہی تکبیروں کے علاوہ عید کے کچھ آداب ہیں، آداب تو کافی طویل ہیں، وقت کافی اس کے لیے چاہیے۔ ان میں سے مختصر یہ کہ اگر آپ کے پاس اچھا لباس ہے دھلا ہوا تو وہ استعمال کریں، اور اگر عید کی شاپنگ آپ نے رمضان کی رات خراب کر کے شاپنگ کر ہی لی ہے نا، سارا سال کریں نہ کریں، رمضان کے وہ بھی عشرہ اخیر میں جو قیمتی ترین عشرہ ہے اس میں شاپنگ کے لیے نکلیں گے اور جا کے کپڑا خرید کے لا رہے ہیں، جوتا خرید کے لا رہے ہیں، یہ کام پہلے کر لینے چاہیے۔ لیکن اگر کر ہی لیے ہیں، نیا کپڑا پہنے، جائے سنت بہتر، کوئی شک والی بات نہیں۔ خوشبو لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو، اور دوسری چیز عورت یعنی بیوی، آپ کو تیسری چیز میٹھا۔ یہ کوئی مولویوں نے اپنی طرف سے نہیں نکالا یہ کھاتا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات آ رہی ہے کہ میٹھا آپ کو پسند تھا، حلوہ کا لفظ میٹھا عربی میں ہے، اور عورت بیوی پسند تھی آپ کو، اور خوشبو پسند تھی۔ اور آج تو خیر میٹھا مولویوں کے لیے خاص نہیں رہا، آج تو مولوی بھی کھا رہے ہیں، غیر مولوی بھی کھا رہے ہیں۔ مولوی بیچارے تو شروع سے لے کر آج تک میٹھے کے نام پہ یا حلوہ یا کھیر 2 چیزیں ہیں، اور ہمارے بھائی تو آج کل ماشاءاللہ 10 قسم کا میٹھا بناتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ بہرحال میٹھا کھانا عید کے دن جائز ہے، کوئی شک نہیں، لباس اچھا پہنیے، میٹھا بنائیے، کھائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید جانے کے لیے، عیدگاہ جانے کے لیے پہلے وطر شکل میں کھجوریں کھا کے جایا کرتے ہیں۔ وطر شکل کیا ہے؟ 1 کھجور کھائیے، 3 کھائیے، 5 کھائیے، 7 کھائیے، جتنا آپ کا جی چاہے اتنا کھائیے، کیونکہ یہ عید آئی ہے رمضان کے بعد۔ اس وقت ہم پچھلے 30 دن یا 29 دن روزے تھے، روزے ختم ہوئے، کچھ نہ کچھ کھا کے عیدگاہ کی طرف جائیے، باقی آ کے کھاتے رہیے۔ وطر کی شکل میں کھجور تو آسانی سے کھائی جا سکتی ہے۔ اب حلوے کا کیا کریں گے؟ حلوہ ہے، کھیر ہے، کچھ قسم کی چیز ہے، تو وہاں وطر قائم ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ہو سکتا ہے، تھوڑی سی توجہ چاہیے۔
آپ چمچ کے ساتھ کھا رہے ہیں، چمچ بھی گن سکتے ہیں، اتنا تو نہیں نا اس وقت کھائیں گے، آپ کے چمچ گنے نہیں جائیں گے. آپ 11 چمچ 15 چمچ کچھ ایسا کھا کے وطر کی سنت جو ہے وہاں بھی قائم کر سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ سنت قائم نہیں ہو پاتی. اسی طرح عید کے دن جس راستے سے جائیں اس راستے سے واپس نہ آئیں، راستے کو بدلنا یہ سنت رسول ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بدلتے تھے، اس کی بہت ساری مصلحتیں بیان کی گئی ہیں، اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ذکر کر کے کہا یہ ساری ہی مراد ہیں. ایک یہ کہ مسلمانوں کی کثرت نظر آئے، مثال کے طور پر ادھر سے جا رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، لگے گا کہ مسلمان شہر میں بے شمار ہیں، حالانکہ ہیں تو اتنا ہی نا، لیکن اسلام کی شوکت بڑھے گی، شان بڑھے گی. دوسرا یہ کہ جتنے مسلمانوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی منافقین کو اتنی ہی تکلیف ہوگی. تو ٹھیک ہے، منافقین کو تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، یہ بھی ایک غرض ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ اس راستے سے گئے، یہ راستہ آپ کے لیے شہادت دینے کے لیے گواہ بن گیا. اس راستے سے آئے تو یہ بھی گواہ بن گیا، گواہی ڈبل ہو گئی. اس طرح مختلف مصلحتیں ہیں کہ جس راستے سے جائیں وہ راستہ بدل دیں. اس مسجد میں عید ہوتی ہے، مثال کے طور پر اس کان کے اس کونے سے ایک آدمی نکلا، یہاں سے سیدھا مسجد میں آ گیا. اب یہ دروازہ ہے، ادھر سے داخل ہوا، اس دروازے سے نکلے، باہر نکل کے اس کان کے اوپر سے ہو کے دوبارہ اپنے گھر میں آ جائے، راستہ بدلا گیا یا نہیں؟ ثواب بھی بڑھ جائے گا، جتنے قدم بڑھیں گے، ٹائر کے جتنے چکر بڑھیں گے، انشاءاللہ اتنا ہی ثواب جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا. اور اس کے بعد ایک اس عید کو الوداعی پارٹی بھی کہا جا سکتا ہے. رمضان کا پورا مہینہ آپ ایک کورس کرتے رہے، ریفریشر کورس کی بات ہوئی ہے نا، کورسوں کے بعد عموماً کچھ پارٹی وارٹی ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے اس پارٹی کا انتظام رکھا ہوا ہے، اور وہ پارٹی آپ کے لیے کھانے پینے کے سلسلے میں بن جائے گی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں آپ آئے تو دیکھا کہ لوگ 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ان 2 دنوں میں وہ 2 دن اور ہیں ان کے یہاں، 9 روز کوئی ایرانیوں کے دن تھے، ان 2 دنوں میں وہ لوگ کھیلتے کودتے، خوشیاں مناتے، کپڑے پہنتے، نہاتے دھوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 2 دنوں میں کھیلا کرتے تھے، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ نے تمہارے لیے یہ 9 روز اور 10 روز اس کی بجائے تمہارے لیے 2 بہترین دن مقرر کر دیے ہیں، ان کو بدل دیا ہے، اور وہ ہے یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ. ایک یوم الفطر یعنی یہ جو کل پرسوں آنے والا ہے، اور ایک ہے یوم الاضحیٰ جو پھر اس کے بعد حج کے ساتھ آنے والا ہے. ایک بات اور ذکر کر دیں کہ ہمارے یہاں عموماً کافی مشکل سے یہ 29-30 روزے ہی پورے کرتے ہیں ہم. اس کے بعد جیسے ہی روزے مکمل ہوئے، روزے سے بھی جان چھوٹی اور نماز سے بھی جان چھوٹی. رمضان میں تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، رمضان میں 6 نمازیں پڑھ رہے ہیں. جیسے رمضان گیا روزے سے بھی فارغ اور تراویح سے بھی فارغ، 5 نمازوں سے بھی فارغ. یہ ہے ہمارے رمضانی مسلمان. ایک نیک آدمی نے کہا کن ربانین، ربانی بنو، اللہ والے بنو، ولا تکن رمضانین، رمضانی نہ بنو کہ رمضان کے رمضان روزہ، رمضان کے رمضان نماز، بلکہ اللہ والے بنو، ہمیشہ یہ کام جاری رکھو. نماز مسلسل جاری رہنی چاہیے، اور روزہ جو ہے یہ سال بھر میں سلسلہ جاری رہتا ہے. ایک رمضان کے روزے گزرے، آگے 6 روزے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے اور رکھ لیے، کانا کا صیام الدہر، اس نے گویا کہ پورا سال اور پوری عمر، پورا زمانہ روزے رکھے. اب یہ کیسے ہوگا؟ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث میں موجود ہے کہ 30 روزے ہوئے تو 300 دن ہو گئے نا، 30 روزے رکھے تو 300 دن، اور 6 روزے رکھے تو 60 دن،
اور اسلامی سال جو ہے وہ 360 دنوں کا ہی ہوتا ہے. جس نے یہ 6 روزے رکھ لیے گویا کہ اس نے ساری عمر ہی روزے رکھے. ہر سال یہ ایسا ہی کرتا رہا. ایک اہم عمل یہ ہے کہ یہ 6 روزے رکھے. عید کا دن چھوڑ کر اگلے دن شروع کر لیں جائز. 2-3 دن چھوڑ کے اگلے دن شروع کر لیں تیسرے چوتھے دن تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ عید کے دن آپ کے یہاں مہمان آئیں گے. مہمان آپ کے پاس آ رہے ہیں ہنستے کھیلتے اور آپ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے کونے میں تو نہیں صحیح ہوگا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ عید اور عید کے آگے کیا کہتے ہیں، ٹرو، ایک لفظ ہوتا نا عید اور ٹرو. عید ٹرو مرو 2-3 دن جو ہیں یہ چھوڑ دیجئے اور اس کے بعد روزے رکھنے شروع کیجئے. چاہے تو اکٹھے 6 رکھ لیں اور چاہے تو اس شوال کے مہینے میں 6 پورے کر لیں. اور روزے تو سارا سال چلتے رہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے میں 2 روزے رکھتے تھے، پیر کا جمعرات کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے، 13، 14، 15 ایام بیز کے روزے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محرم میں 10 کا روزہ اور پھر فرمایا کہ 9 اور 10 کا 2 روزے، اور اسی طرح شعبان کے بکثرت روزے آپ رکھا کرتے تھے. اور حج کا روزہ جو ہے یوم عرفہ کا روزہ یہ اتنے ثواب والا ہے کہ 2 سال کے گناہ معاف. محرم والا 1 سال کے گناہ معاف. یہ سلسلہ جو ہے مسلسل روزے کا چلتا رہتا ہے. یہ نہیں کہ رمضان گیا اور ہم ہمیشہ کے لیے روزوں سے فارغ ہوئے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ روزے بھی رکھیں اور ساتھ ہی نمازیں بھی ہم پڑھتے رہیں. یہ سلسلہ ہم جاری رکھیں. احرام کی حالت میں فیس ماسک پہننا کوئی حرج نہیں ہے. نماز میں بھی ماسک پہننا اصلاً منع ہے، لیکن موجودہ حالات میں پہنے گئے یا نہیں اور ابھی تک پہنے جا رہے ہیں. اگر حاجت ہے، ضرورت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی حرج نہیں. اسی طرح احرام کی حالت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لکھا ہے کہ میری والدہ اپنی زکوٰۃ کا پیسہ کچھ فیملی میں ماہانہ تقسیم کر رہے ہیں. یہ کئی سال سے کر رہے ہیں. کیا یہ درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. ہم جو تنخواہ لگا دیتے ہیں نا کہ ہر مہینے غریب گھروں میں یا غریب رشتہ داروں میں تنخواہ کی شکل میں جا رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے. یہ زکوٰۃ آج فرض ہو گئی، 1 ہفتہ 10 دن کے اندر اندر اس کو ادا کر دیں. ایک طریقہ ہے تنخواہ لگانے کا کہ آپ اپنے اگلے سال کی زکوٰۃ بھی نکالیں. ایڈوانس آج کی آپ نے نکالی تقسیم کر دیں، اگلے سال کی ایڈوانس نکالیں اور اس کو سال بھر کے لیے آپ تقسیم کریں. کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ اگلے سال کی ہے اور آپ 12 مہینے کے دوران تقسیم کرتے رہے ہیں. آسانیاں موجود ہیں لیکن بعض لوگ آسانی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں اختیار کرتے. طریقہ یہ ہے، جائز ہے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ ایڈوانس نکالیں. یہ نہ ہو کہ آپ نے آج کی زکوٰۃ نکالی اور اس کو سال بھر، اس کا معنی یہ ہوا کہ سال بھر زکوٰۃ آپ کی نکالی ہوئی آپ کے پاس پڑی رہی. اللہ نہ کرے وہ کوئی دوسرا واقعہ پیش آ جائے. کیا اس واقعہ کے پیش آنے میں کوئی انہونی بات ہے؟ ساری زکوٰۃ آپ کے پاس پڑی رہ جائے گی. اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو